مشہور صحابی ہیں۔ آپ کی پوری زندگی مختلف قسم کے کارناموں سے بری ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کے غلبہ اور اقتدار کے لیے بڑے بڑے جہادی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں صوبہ شام کے گورنر مقرر ہوئے اور حضرت عثمان کی شہادت تک اسی منصب پر فائز رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کا علم بلند کیا، اور جو قوت دشمنان اسلام کے مقابلے میں صرف ہوتی تھی وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں خود مسلمانوں کے خلاف صرف ہوئی۔ اس کشمکش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں، اس لیے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور پوری اسلامی سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر اقتدار آ گئی۔ جب ان کا وقت آخری ہوا تو کہا مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھایا، دیر تک ذکر خدا میں مصروف رہے، پھر رونے لگے اور کہا معاویہ اب اپنے رب کو یاد کرتا ہے جب بڑھاپے نے تجھے کسی کام کا نہیں رکھا اور جسم کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ اس وقت خیال کیوں نہ آیا جب شباب کی ڈالی تر و تازہ اور ہری بھری تھی؟ پھر چلا کر روئے اور یہ دعا کی، اے رب سخت دل گناہگار بوڑھے پر رحم کر، الہی اس کی لغزشیں معاف کر دے، اس کے گناہ بخش دے، اپنے وسیع حلم کو اس شخص کے شامل حال کر لے جس نے تیرے سوا کسی سے امید نہیں کی، نہ تیرے سوا کسی پر بھروسہ کیا۔ عین انتقال کے وقت آپ نے یہ شعر پڑھے، کاش میں نے کبھی سلطنت نہ کی ہوتی، کاش لذتیں حاصل کرنے میں اندھا نہ ہوتا، کاش اس فقیر کی طرح ہوتا جو تھوڑے پر زندہ رہتا۔